تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز میں، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، مکمل قرآن کریم سننے کی سعادت بخشی۔ نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں سامعین بھی اور قارئین بھی۔ حضرت مولانا محمد صالح مبین قاسمی صاحب اور حضرت مولانا ریاض صاحب نے یہ فریضہ انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تامہ عامہ سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو درگزر فرمائے۔ بہت ہی سعادت کی بات ہے جب بھی قرآن کریم مکمل ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے خلاصہ قرآن کریم کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بھی سنی، کچھ کمی کوتاہی شاید اس میں بھی رہ گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ آج چونکہ تکمیل ہے، اور اس تکمیل کے حوالے سے اہم کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے ہم نے اپنے بڑے اور آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے رکن رکین اور اصلاح معاشرہ کمیٹی مغربی بنگال آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے صدر باوقار، معروف عالم دین، ہم سب کے بڑے مشیر اور تعمیر ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے مشیر خاص اور نگراں حضرت مولانا محمد ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دعوت دی، اور حضرت والا کی وسعت قلبی ہے کہ ہم چھوٹوں کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور حضرت والا تشریف لائے۔ میں بلا کسی تمہید کے، چونکہ ہماری بہنیں بھی ہیں اور اس کے بعد مزید اور بھی بیان کے بعد بھی پروگرام ہے، تو اس وجہ سے حضرت والا سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت والا ہم سبوں کو اپنے مفید نصائح سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، رمضان شریف کو قرآن شریف سے بڑی مناسبت ہے، اور قرآن کریم کو رمضان سے بڑی گہری نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل ہی کیا رمضان کے مہینے میں، لہٰذا اس مبارک مہینے میں عام مسلمان بھی قرآن کریم کی طرف متوجہ رہتے ہیں عام دنوں سے زیادہ۔
طبیعت مائل ہوتی ہے۔ تراویح کی جو نماز ہے، ایک سنت تو یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل سماعت کی جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے مہینے تراویح پڑھی جائے۔ بعض جگہوں پہ 6 دنوں میں، 5 دنوں میں، 10 دنوں میں قرآن مکمل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ طریقہ بڑا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی کم درجے میں صحیح، لیکن ایک مسلمان جلدی میں بھی صحیح پورا قرآن تو سن لے رہا ہے۔ اصل میں حالات اور مواقع دیکھ کر گفتگو اور فتاوے دیے جاتے ہیں، اسے ہی فراست کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم لوگوں کی کیفیت ہے، جو ہم لوگوں کی طبیعت ہے، اور جو طبیعت میں ایک سستی کا غلبہ ہے، اس میں اگر لوگ قرآن کریم ایک مختصر سے وقت میں بھی پورا سن لے رہے ہیں تو غنیمت ہے کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا۔ تو اگر ہم بالکل ایک اصول و ضابطہ نافذ کر دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی سماعت سے محروم ہو جائیں۔ دوسری چیز آپ سے بتاؤں، تراویح کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا بھی سنت ہے، اور تراویح کی نماز تنہائی میں گھر میں بھی پڑھنا سنت ہے۔ لیکن ہم جماعت کی نماز کی تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ تاکید نہ کریں اور وہ آزادی دے دیں، رخصت دے دیں، جو جائز بھی ہے کہ بھائی اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھ لو، تو جو ہم لوگوں کی جو دینی کیفیت ہے، جو مزاج ہے، جو سستی ہے، شاید 99% لوگ رمضان میں تراویح کی نماز سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا اس علت کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ اجتماعی نظام بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو اجتماعی نظام ہے مساجد میں، گھروں میں، اداروں میں، یہ نظام دراصل آج کے اس دور میں یہ بہت مفید نظام ہے، بہت ہی مفید نظام ہے۔ میں اس کی بڑی ضرورت محسوس کرتا ہوں، کم از کم ایک پاکٹ میں صحیح، لیکن قرآن کریم کو سننے کا، تراویح پڑھنے کا ایک مزاج اور ایک پابندی تو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کا مزاج دین کے تعلق سے اتنا حساس اور سینسیٹیو نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو تقاضا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، میں ایسے تمام اداروں کو، بالخصوص تعمیر اور الدارین اور ان کے ذمہ داروں کو، اور اس طرح سے جہاں جہاں تراویح ہو رہی ہے مختصر مدت میں، طویل مدت میں، اللہ تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 18-20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، الحمدللہ کئی لاکھ حفاظ ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، 1 لاکھ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ پورے ہندوستان میں 1 کروڑ حافظ ہوں گے تو شاید میں کسی حد تک صحیح بولنے کی پوزیشن میں ہوں۔ گن کر تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہے میرا، اندازہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اتنے سارے حفاظ ہیں ہمارے، اگر مختلف جگہوں پہ تراویح کا اہتمام کیا جائے تو ہمارے حفاظ کرام کو بھی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رخ کر کر عبادت اور نماز میں پورا قرآن سنانے کا موقع مل جائے گا ماشاءاللہ۔ اس طرح حفاظ کرام کی بھی خدمات ہو جائیں گے اور ان کی بھی خدمات لے لی جائے گی اور ماحول ایک شاندار رہے گا۔ آئیے قرآن کریم جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کیا اور اس میں ہدایت ہے، شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ توجہ فرمائی، ہدایت متقیوں کے لیے، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس میں شقی القلب، سخت دل والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جاؤ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور ہدایت اور نعمت کے طور پر بھیجا ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے، یاد رکھیے گا، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے شریف لوگوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے نرم طبیعت رکھنے والوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے،
ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور قرآن ہی کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو ہی پڑھ کر ہدایت ملے گی اور قرآن ہی سے نعوذ باللہ بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کی گمراہی اور ہدایت کے جو فاصلے ہیں، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل ان کا مطمئن ہے اور دل میں انشراح ہے اور دل میں شرافت ہے تو قرآن کی خوشبو ان کے دل کو باغ، ان کے دل کو عطربیز اور معطر کر ڈالے گی، ورنہ اگر دماغ میں گند ہے اور تعفن ہے اور دل میں بدبو اور سڑان ہے تو قرآن جیسی عظیم کتاب اور اس کے تقدس کی خوشبو سڑان والے قلب میں کبھی سما نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے معجزات میں بہت سارے معجزے میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا کلام ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر بھی بے نیازی کی صفت ہے۔ بے نیازی کی صفت ہے، کوئی کتنا بڑا اچھا حافظ ہو، کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کتنے بڑے وقت کے شیخ سے پڑھا ہو، اگر وہ سال بھر اور زندگی بھر قرآن سے محبت نہیں کرے گا، قرآن کو مستقل نہیں پڑھے گا، قرآن سے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے قرآن اللہ کی کتاب بے نیاز ہے، یہ کلام سینوں سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی لیے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور تمام مشغولیات کے باوجود 5 پارہ کم سے کم پڑھنے کی عادت ڈالنے کی، اس کے بغیر تو مجھے جینا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو مجھے جینا ہی نہیں، تب قرآن سے محبت ہوگی۔ یہ نہیں کہ شعبان کے مہینے میں بیٹھے اور رمضان بھر کی رگڑ لیا اور رمضان میں قرآن سے فارغ ہو کے ہماری چھٹی ہو گئی۔ بھائی چھٹی تو کسی اور کی ہوا کرتی ہے، مومن کی چھٹی تو موت کے بعد ہی ہوگی۔ ایمان والے کی چھٹی دنیا میں نہیں ہوا کرتی، ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کا پرماننٹ امپلائی ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ آن ڈیوٹی ہے، آف ڈیوٹی نہیں، اس کی چھٹی نہیں ہے۔ لہذا حافظ قرآن کم سے کم یومیہ 5 پارہ قرآن پڑھنا خود پر لازم کر لیں، بڑھ جاتی بات اور اچھی ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے کئی حافظ قرآن کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، وہ ذرا ہم لوگ بچپن میں کہتے تھے یہ پاگل ہیں، یہی مرشد آباد بنگال کی بات ہے، حافظ اسماعیل صاحب ہیں، حیات میں ہیں، لیکن یقین مانیے وہ شخص سائیکل میں بیٹھ کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے تھے اور جب پہنچتے تھے کہتے تھے الحمدللہ 18 پارہ پڑھ لیا میں نے۔ یہ قرآن سے محبت، یہ قرآن سے دلچسپی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت آیا، دیکھیے بات بڑی عجیب لگتی ہے سننے والوں کو، جو لوگ لاجک کے غلام ہیں ان کو بہت عجیب لگے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں میجک پہ لوگ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ہر چیز میں لاجک نہیں ہوتی ہے۔ جب کلکتے میں وائی فائی زون بنائے گئے تھے کہ فری فری فری، تو ہم نے دیکھا تھا لوگ بستر تکیہ کے ساتھ وہاں لیٹتے تھے، سونے کے لیے نہیں، صرف اس چکر میں کہ رات بھر استفادہ کرنا ہے۔ پاک سرکس میدان کے پاس ہم نے کہا کیا بات ہے، 10 لوگ بستر تکیے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے جماعت میں جا رہے ہیں۔ بولے نہیں جماعت میں نہیں جا رہے۔ ہم نے کہا بڑھیا بستر کے ساتھ تو جماعت والے جاتے ہیں، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں بیچارے؟ کہا سب صاحب پاک سرکس میدان کے کونے میں گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال نے وائی فائی فری کر دیا، تو یہ بھی آل انڈیا فری ہو گئے، اور سب رات بھر بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ذاکرین جیسے ذکر نہیں کرتے تھے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ تو رات میں جب میں گزرا 2 بجے 3 بجے کہیں پروگرام سے ہم رات میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، دیکھا کہ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، سارے مشغول ہیں اور بغل میں سب بیٹھے، کسی کو کسی کی خبر نہیں، ساری دنیا کی خبر ہے، بغل والے کی خبر نہیں کہ اس نے پاکٹ مار لی، خبر ہی نہیں۔ تو نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر 4 گھنٹے گزارنا بولو آسان ہے کہ نہیں؟ بولو آسان ہے؟ اس کمبخت نیٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ نیٹ کے غلاموں کو نیٹ کی چیٹنگ میں رات گزارنا آسان ہے، تو خدا کے بندوں کو خدا کی محبت میں بھی رات گزارنا اس سے زیادہ آسان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک کیسے پڑھتے تھے؟ سوتے نہیں تھے؟ آپ سوتے ہو فیس بک میں بیٹھ کے؟
آپ واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے ہوئے سوتے ہو؟ کہتے ہو محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے، دیوانہ یہاں پڑا ہے، خوشبو ساری اڑ گئی، گلاب کانٹے میں پھنس چکا ہے۔ آئے ہائے، ایک نیٹ کا غلام، فیس بک کا غلام، واٹس ایپ کا غلام، سوشل میڈیا کا غلام پوری رات ضائع کر دیتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں کو کیا خبر ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے عزیز شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام احمد بن حنبل کیسے بزرگ ہیں، اللہ اکبر۔ میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی قبر پہ گیا ہوں مصر میں، الحمدللہ میں نے وہاں فاتح پڑھی، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام مجتہد، امام شافعی ان کے استاذ ہیں۔ خبر ہوئی کہ شاگرد آ رہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خط ملا کہ میرے شاگرد امام احمد بن حنبل تشریف لا رہے۔ تو سنیے غور سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹی آج بہت بڑے عالم آ رہے ہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ استاذ۔ کون بول رہے ہیں؟ آج ہم لوگوں کا دل بڑا نہیں، ہم اپنے سامنے دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ بعض لوگوں کو کلام ہے اس حدیث پر، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں قول ہے، مگر جو بھی ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتے کی طرح ہے۔ کتا، جانتے کیوں؟ چیل کوے بھی مردار کو کھاتے ہیں، لیکن کتے اور چیل کوے میں فرق کیا ہے؟ چیل کوا مردار کو کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن کتا مردار کے پاس جب بیٹھتا ہے، اس کی آخری ہڈی کا آخری کیڑا اور سڑان جب تک ختم نہ ہو جائے، کتا ہٹتا نہیں ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے تاکہ دوسرا کوئی نہ آئے۔ اسی لیے کہا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا تو مردار کی طرح ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا، امام شافعی کی بیٹی ہے، حضرت امام شافعی کی بیٹی ہے، بھائی کیسی بیٹی ہے؟ اچھا بیٹی کیسی ہے؟ سنیں ہماری بہنیں بھی، اللہ ہم سب کی بیٹی اور ہمارے گھروں کی عورتوں کو بھی نیک اور صالحہ بنائے۔ کیسی بیٹی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ اپنی بیٹی کو رات میں روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مصلی پہ بیٹی رو رہی ہے، تو اب باپ تو باپ ہے، وہ بھی امام شافعی ہے۔ ایک دن دل بیٹھ گیا اور اپنی بیٹی کو کہنے لگے، بیٹا میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں تو رات بھر روتی رہتی ہے، بیٹا تھوڑا سو لیا کر ورنہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جائے گی۔ دیکھیے اصلاح، نصیحت، پیار، بیٹا تھوڑا سو لیا کر۔ تو بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ ابا جان نیند بھی آتی ہے، سونے کا دل بھی کرتا ہے، بستر پہ جاتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ تو امام شافعی کی بیٹی ہے، رات سو جائے گی، صبح پتہ نہیں بستر پہ ہوگی یا مٹی کے نیچے ہوگی۔ ابا جان یہ خیال آتا ہے تو سو نہیں پاتی ہوں، پھر قرآن پڑھنے لگتی ہوں۔ ایسی بیٹیاں، بیٹی بھی کیسی؟ یاد رکھیے کہ جب بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو جائے تو اس گھر میں قیامت آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آل و اولاد اور بچوں کو ماں باپ کے فرما بردار بنائے، بیٹے اور بیٹیوں کا فرما بردار بنائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں سے کہا کہ میرے شاگرد بڑے عالم امام احمد بن حنبل آج آ رہے ہیں ہمارے گھر، مہمان رہیں گے، ذرا کھانا اچھا بنانا، اہتمام کرنا۔ بچیوں نے کہا بالکل، اتنے بڑے مہمان ہمارے آ رہے۔ انہوں نے بہت اہتمام کیا، کھانا لگایا، دسترخوان لگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کھا رہے ہیں اپنے استاذ کے ساتھ، امام شافعی علیہ رحمہ بھی کھا رہے، حیران ہیں کہ کھانا آتا جا رہا ہے، امام احمد بن حنبل کھاتے جا رہے۔ انہوں نے بہت کھانا کھا لیا، کچھ زیادہ ہی کھانا کھا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے عام طور پر شریف آدمی زیادہ نہیں کھایا کرتے، کھانے میں ایک لمٹ ہوا کرتی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کھایا کہ لمٹ ہی نہیں ہے۔ اب بچیاں اندر سے بھیج رہی تھی تو ان کو تو پتہ ہے کتنا کھایا جا رہا ہے، ان کو تو پتہ ہے، جیسے نوشاد بھائی گھر میں بچیاں جانتی ہیں کون کتنا کھاتا ہے، سارے لمٹ موجود ہے۔ اب وہ بچیاں اندر پریشان کی کیسے عالم ہے، کھاتے ہی چلے گئے، ایسا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، لیکن اب کہہ بھی نہیں سکتے مہمان ہے۔ خیر بات چلی گئی، رات میں کمرے میں مصلی بچھا دیا گیا، بستر کر دیے گئے، ایک لوٹا پانی رکھ دیا گیا تہجد کے لیے۔ خیر صبح فجر کا وقت ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مسجد چلے گئے۔ اب جو بچیوں نے چیک کیا تو صاحب لوٹے میں پانی ویسے ہی موجود ہے۔ کہا کہ بڑے عجیب آدمی ابا کے شاگرد، یہ تو کھانا بھی زیادہ کھاتے اور تہجد میں بھی نہیں اٹھتے، اٹھے ہوتے تو وضو بناتے، کیا وجہ ہے؟ تو بچیوں نے ابو سے شکایت کی، ابو آپ تو کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، لیکن دو کمیاں ہمیں نظر آئیں۔
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو بات سمجھ گئے، فرمایا بچیوں کو جواب دینا ضروری ہے، تو زور سے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بھائی دو اشکال ہیں، آپ بتائیں۔ کہ حضرت فرمائیے کہ ایک تو یہ کہ کھانا آپ نے زیادہ کھایا، حالانکہ میزبان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ لوگ مت کہیے گا اپنے مہمانوں سے کہ زیادہ کھانا کھا لیا، کہ ایک تو آپ نے کھانا زیادہ کھایا اور دوسرا رات تہجد میں نہیں اٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ تاریخی جواب تھا۔ فرمانے لگے حضرت واقعی میں نے کھانا بہت زیادہ کھایا، اور اگر میں تھک نہ جاتا تو شاید اور کھاتا۔ کہا وہ کیوں؟ کہ حضرت آپ کے دسترخوان پہ جب کھانے لگنے شروع ہوئے تو ایک تو آپ کا رزق حلال، اس پر آپ کا فیض، اس پر بچیوں کا تقوی، بنانے والے گھر کی عورتوں کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، ہے کہ گانا سنتے ہوئے روٹی پکا رہی ہے تو شوہر ظاہر سی بات ہے ڈنڈے سے بات کرے گا، گانا سنتے ہوئے روٹی بنا رہی تو اس روٹی کو کھانے کے بعد بچہ تو ظاہر سی بات ہے ہیئر اسٹائل مار کے سڑک پہ ہی کھڑا ہو کے ماں بہن کی گالیاں دے گا، اور اگر درود پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائے گی تو بغیر تعویذ لٹکائے شوہر انشاءاللہ وفادار رہے گا انشاءاللہ۔ بھئی آپ طور طریقہ بدل لیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضور جب کھانا آیا اور میں نے لقمہ اٹھایا تو آسمان سے ہر لقمے پہ انوار نظر آ رہے تھے، مجھے نور ہی نور آ رہا تھا، اور اس کو کھانے میں جو لذت تھی، میں نے کہا کہ حنبل آج کھا لے ایسا ایسا بابرکت کھانا اور ایسا رزق پتہ نہیں پھر زندگی میں کبھی دوبارہ ملے کہ نہ ملے، آج پیٹ بھر کے کھا لے۔ لہٰذا میں اس متبرک کھانے کا ایک دانہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، جو آتا گیا میں کھاتا گیا، اور اس کی برکت یہ تھی، اس انوار کا فیضان یہ تھا کہ میں پوری رات سویا کب؟ جو تہجد کے لیے وضو بناؤں گا میں تو جگا ہوا تھا، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے 100 مسئلے کا استنباط کر رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے اس کمرے کا خیال رکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹے اس کمرے کا خیال رکھنا، تیرے بوڑھے باپ نے اس کمرے میں 7000 قرآن مکمل کیا ہے، 7000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات قرآن پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے سورہ یاسین کی اس آیت پہ پہنچے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے نا، اے مجرموں آج ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے سب لوگ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، تمہاری لائن الگ ہوگی، میرے چاہنے والوں کی لائن الگ ہوگی۔ اس آیت پر جب پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو سسکیاں لے کر ہچکیاں لے کر پوری رات روتے رہے کہ قیامت کے دن اللہ ابو حنیفہ سے نہ کہیے گا کہ میں مجرم میرے نیک بندے سے الگ ہو جا۔ اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہی تو ہے، معجزہ ہی۔ اس کلام میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے مگر حافظ قرآن نہیں تھے۔ حج میں تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ جہاز کا زمانہ تھا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ جب شعبان کے مہینے میں جہاز کھل گیا بامبے سے اور چلنے لگے پانی کے جہاز میں، راستے میں رمضان آ گیا۔ اب سارے حاجیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ رمضان آ گیا، تراویح کون پڑھائے گا؟ کوئی اتفاق سے ایک بھی حافظ نہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اللہ کے سامنے، اے اللہ ایسا محروم نہ کیجئے، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا لوگوں میں تراویح پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، روزانہ 1.25 پارہ یاد کرتے تھے اور شام میں سنا دیتے تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل میں انگریزوں نے آپ کو رکھا تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی کہ میرے استاذ بوڑھے ہیں، اکیلے جیل میں کیسے رہیں گے، تو استاذ کی خدمت کے لیے آپ بھی جیل میں چلے گئے، مالٹا کے جیل میں۔ اللہ اکبر، ایسی خدمت تو بیٹا باپ کی نہیں کرتا ہے جتنا پہلے شاگرد استاد کی کیا کرتے تھے۔ جب مالٹا کے جیل میں پہنچے اور رمضان کا مہینہ آ گیا، اتفاق سے استاذ بھی حافظ نہیں، شاگرد بھی حافظ نہیں۔ اب حضرت شیخ الہند رونے لگے کہ حسین احمد اس بار کیا ہوگا، کیا بغیر قرآن اس مرتبہ کیا رمضان میں قرآن نہیں سن پاؤں گا، کیا قرآن کی سماعت نہیں ہوگی؟ شیخ الہند
حضرت شیخ الاسلام نے جو اپنے استاد کی طرف دیکھی تو اللہ سے دعا فرمایا اور کہا کہ حضرت آپ اطمینان رکھیں، آپ دعا دے دیں مجھے، اللہ ہماری آرزو پوری فرمائیں گے۔ روزانہ یاد کرتے تھے سوا پارہ اور شام میں سنا دیا کرتے تھے۔ یہ دو تو بالکل زندہ مثال ہے۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، بے نیاز ہے، جو جھکے گا اللہ عطا فرمائیں گے، جو اکڑے گا اللہ اسے چھین لیں گے۔ قرآن کریم کی خدمت کرنے والا آج تک ضائع نہیں ہوا، آج تک ضائع نہیں ہوا۔ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی خدمت میں نچھاور رہا کرتے تھے۔ قرآن کو اگر بغیر جزدان کے دیکھتے تھے تو ڈانٹتے تھے، فرماتے تھے کہ تم تو بغیر کپڑے کے نہیں رہ سکتے، تمہاری کھڑکیاں پردے کے بغیر نہیں رہتی ہیں، تمہارے ٹیبل غلاف کے بغیر نہیں رہتے۔ میرے رب کا ہی ایک کلام ملا ہے دھول میں رکھنے کے لیے، ذرا جزدان لگا دو نا، ذرا غلاف لگا دو نا۔ آپ رویا کرتے تھے، آپ تڑپا کرتے تھے، کہیں خطاب کے لیے جاتے تو دائیں بائیں دیکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوپر بیٹھ جاؤں، اللہ کا کلام نیچے ہو جائے۔ اس قدر خیال رکھتے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اولیاء نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ قرآن سے محبت کیجیے، چاہے گھر میں قرآن ہو، باہر میں قرآن ہو، قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، گرچہ کہ وہ پہلے شرابی تھے، بڑے میخوار تھے، ایسے میخوار کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، دولت بہت تھی، میخانے میں ہی زندگی گزرتی تھی، گھر نہیں آیا کرتے تھے، وہی پیتے تھے وہی سو جاتے تھے، اس قدر نشے کے عادی تھے کہ مٹکا صاف کر جایا کرتے تھے۔ ایک بار نشے میں باہر نکلے تو سنبھل نہیں پا رہے تھے، گرے تو جہاں پر گرے وہاں نگاہ پڑی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اس میں قرآن کی ایک آیت لکھی تھی، بس اسی نشے میں کانپنے لگے اور رونے لگے کہ اے اللہ، آپ کا کلام زمین پر گرا ہوا ہے۔ بس اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور اسی نشے میں ٹکتے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ایک گوفے میں اس آیت کاغذ کے ٹکڑے کو ڈال کر کہنے لگے اے اللہ، میں نے محفوظ جگہ پہنچایا ہے تاکہ تیرے کلام پر کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے۔ یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ وہ تو میخانے لوٹ آئے بشر حافی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندے کو بشارت دی، فرمایا کہ جاؤ میرے بشر حافی کو جا کر کہہ دو کہ میں نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے، کیا بشر مجھ سے دوستی کرے گا؟ یہ پیغام لے کر جو حضرت بشر کو ڈھونڈتے ہوئے جب وہ پہنچے تو میخانے میں پہنچے، شراب خانے میں پیغام بھجوایا کہ بشر کو بھیجو، اللہ نے میسج بھیجا ہے۔ بشر لڑکھاتے ہوئے نکلے، حضرت نے فرمایا بشر مبارک ہو، اللہ نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ دوڑ گئے کہ میرے رب نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ بشر تو اپنے رب کا دوست بن گیا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے، ساری زندگی ننگے پاؤں رہے، ننگے پاؤں چلتے رہے، پھر اتنا بڑا ولی بن گئے۔ اللہ نے اتنا بڑا ولی بنایا، اتنا بڑا ولی بنایا کہ وہ اپنے گھر سے مسجد جس راستے سے جایا کرتے تھے، حافی کہتے ننگے پاؤں چلنے والے کو، تمام عمر وہ بغیر چپل کے رہے۔ لوگوں نے پوچھا بشر چپل کیوں نہیں پہنتے؟ کہا جب خدا نے دوستی کا پیغام بھیجا تھا میں ننگے پاؤں تھا، تو میں اس کو یاد رکھنے کے لیے ساری زندگی ننگے پاؤں رہنا چاہتا ہوں۔ جو اس راستے سے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے گھر سے مسجد جایا کرتے تھے، اس راستے میں ان کے احترام میں کوئی جانور لید نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک بڑھیا کی نظر پڑی کہ ایک گھوڑے نے لید کر دی، وہ بڑھیا چیخ پڑی اور کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ آج بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بشر زندہ رہتا تو جانور لید نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے رب کے کلام کی برکت تھی، یہ میرے رب کے کلام کی برکت تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے خلیفہ نے، مصنوعی خلیفہ، مکار خلیفہ جس کو دین سے کوئی لینا نہیں تھا، دنیا دار خلیفہ، اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا جب دنیا دار مولویوں کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اسی طرح کلام بھی اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق کہتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، قرآن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اپنی زبان سے اللہ کی بولی بولتا ہے، جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو آنکھوں سے چوما کرتے تھے، فرمایا کیوں؟ کہا کہ قرآن کو چومنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوسہ لے رہے ہیں۔
قرآن کو سینے سے لگایا کرتے تھے. یہ محبت و حرمت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا اے احمد بن حنبل فتویٰ دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے. آپ نے فرمایا نہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے. کہا بات مان لیجئے ورنہ جیل میں ڈال دوں گا. حضرت نے فرمایا کہ موت منظور ہے مگر قرآن پر سودا منظور نہیں ہے. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ڈالنے کے بعد ایک جلاد کو لگایا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارو تاکہ کوڑے کے مار کی خوف سے یہ قرآن کو مخلوق کہہ لے. لیکن اللہ کوڑا پڑتا تھا، چوٹ لگتی تھی. آپ فرماتے تھے اے اللہ مجھے عظمت قرآن پر استقلال عطا فرما، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقت عطا فرما. جسم پھٹ چکے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، پیٹ سے پھٹ کر خون کے فوارے نکل رہے تھے، مگر ہر کوڑے پہ فرماتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. ایک بار ایسا ہوا کہتے کہتے جلاد نے ایک کوڑا آپ کے سطر پاجامے پہ مارا، ایزار بند ٹوٹ گئی جس سے سطر کھلنے والا تھا کہ آپ نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، اے اللہ اپنے قرآن کی برکت سے میری آبرو بچا لے. اتنا کہنا تھا کہ اس نے جب کوڑا مارا تو ایزار ٹوٹ کر پاجامہ نیچے آنے کے بجائے اوپر کی طرف اٹھ گیا. یہ قرآن کا معجزہ تھا اور اللہ نے آپ کی آبرو کی حفاظت کی اور آپ نے تسلیم نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب گھر واپس آئے اور رات میں رویا کرتے تھے تو رو کر دعا میں کہتے تھے اے اللہ میرا وہ جو چور ساتھی تھا جیل میں، اے اللہ اسے بھی ہدایت دے، اسے بھی نیک بنا دے. بیٹوں نے پوچھا ابا جان کون تھے؟ کہا بیٹا ایک چور تھا جو میرے ساتھ رہتا تھا، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. کہا کیسے ساتھ دیا؟ کہا کہ جب مجھے کوڑا پڑتا تھا تو اسے ڈر لگا کہ احمد بن حنبل کہیں مار کے ڈر سے قرآن کو مخلوق نہ کہہ دے، تو وہ مجھ سے کہتا تھا احمد بن حنبل میں 15 بار چوری کیا ہوں اور 15 بار جیل آیا ہوں، ہر بار یہ مارتا ہے اور مار کے چھوڑتا ہے پھر چوری کرتا ہوں. جب میں ان کے مار کے خوف سے چوری نہیں چھوڑ سکتا تو ان کے خوف سے قرآن کی عظمت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہا اس کی دلیل نے اتنا کام کیا کہ آج میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال فرمائے تو آپ کے جنازے کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگ ایمان لے آئے تھے. جنازے کو دیکھ کر انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ وہ کیسا جنازہ تھا جس کو یہود اور نصارہ دیکھ دیکھ کر ایمان لا رہے تھے. اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ کی بہت عظیم کتاب ہے. ہر دور میں کوشش کی گئی اس کو چھیڑخانی کرنے کی. 1985 میں آندھرا پردیش حیدرآباد کا رہنے والا ایک شخص تھا چارمال چوپڑا. یہ حیدرآباد کا تھا، آندھرا کا تھا. اس کو کلکتہ لایا گیا تھا. کلکتہ کے بدماشوں نے بلایا تھا قرآن کے خلاف مقدمہ کرو. تو اس نے قرآن پر مقدمہ کیا کہ قرآن پر پابندی لگا دی جائے. ایک پاگل جج تھی، اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اور واقعی وہ بعد میں پاگل ہو کے مری ہے. اس نے قبول کر لیا. پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا تھا، کوہرام. اس وقت جوتی باسو وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے جج پر زبردست جج کے خلاف تقریر کی تھی. انہوں نے اور کہا تھا، گرچہ کہ تھے وہ کمیونسٹ لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن کا مقدمہ حکومت بنگال لڑے گی. یہ انہوں نے کیا تھا. بہرحال 13 مئی 1985 غالباً بروز پیر دلی سے راجیو گاندھی نے بھی وکیل کو بھیجا تھا، سالیسیٹر جنرل کو، اور یہاں سے بھی وکلا تھے. سارے وکلا مل کر جب کلکتہ ہائی کورٹ میں جمع ہوئے تو غیر مسلم وکیل نے قرآن کی عظمت پر جب تقریر شروع کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مجمع مسلمان ہو جائے گا. عظمت پہ تقریر کرتے کرتے اس نے آخری ایک بات کہی. سالیسیٹر جنرل نے آخری بات کیا تھی؟ کہا کہ حضور جب کوئی مسلمان آپ کی عدالت میں آتا ہے تو اس کی گواہی سے پہلے آپ کس کتاب پر قسم لیتے ہیں؟ فرمایا قرآن پر. کہا جس کتاب پر قسم کھا کر لوگ گواہی دے اسے عدالت جب سچ تسلیم کرتی ہے تو اس کتاب پر مقدمہ اس عدالت میں نہیں چل سکتا. جج نے کہا کہ مقدمہ خارج کرتا ہوں. قرآن آسمانی کتاب ہے اور ہم زمین کے معاملات پر مقدمہ سنتے ہیں، آسمانی الہی کتابوں پر ہم مقدمہ نہیں سن سکتے. ابھی ایک خبیث الخبائث نے لکھنؤ کا وسیم رضوی، اس خبیث نے بھی جا کر سپریم کورٹ میں کہا کہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. اس نے سمجھا تھا 1500 کا نوٹ ہے، اس کے ابا جس طرح بدل دیے اس طرح بھی بدل جائے گا. لیکن آپ دیکھیے اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ نے اس کے مقدمہ کو خارج بھی کیا اور 50,000 روپے کا جرمانہ لگایا. مقصد جرمانہ نہیں تھا، مقصد اس کی ذلت تھی. اللہ اسے اور ذلیل کریں گے، وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور ہو رہا ہے.
پوری دنیا میں جس نے قرآن کے خلاف کہا ہے، آپ ایک آدمی بتا دیجئے وہ کبھی عزت نہیں پا سکا، کبھی فلاح نہیں پا سکا۔ سلمان رشدی گمنامی کی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ ذلت بھری زندگی ہے، سوسائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ تسلیمہ نسرین کوئی پوچھنے والا نہیں اس گندی عورت کو، اس لیے کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ مسلمانوں، آج ہمیں اور آپ کو عزت ملی ہے تو اللہ کے کلام کی برکت سے عزت ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی برکت سے عزت ملی ہے، الحمدللہ۔ ہم اور آپ اس بات پر عہد لیں کہ ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کی حفاظت اور قرآن کی عظمت کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ۔ اور ہم میں سے ہر آدمی اپنے بال بچے کو اس قابل بنا دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا حافظ قرآن ہر مسلمان بنائے، ہر مسلمان اپنے بچے کو عالم بنائے، ایسا نہیں۔ حافظ قرآن بنائے اچھی بات ہے، لیکن اس قابل بنا دے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا سکے، بس اور کچھ نہیں۔ آپ کو جو بنانا ہے بنائیے، آپ انجینئر، ڈاکٹر، بیرسٹر، پروفیسر سب بنائیے، لیکن ساتھ میں ایسا بنائیے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا سکے، اور بیٹیوں کو اتنا دین سکھا دیجئے کہ ماں کے جنازے کو بیٹی غسل دے سکے، اپنی بیٹی غسل دے سکے۔ بھئی حق ہے نا بیٹی کا، اتنا تو کرتے ہم لوگ۔ آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو بھی مسلمان بنا دے، اللہ ہم سب کو بھی مسلمان بنا دے۔ جزاک اللہ۔ آج الحمدللہ اس ادارے میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، ہمارے حافظ صاحب دامت برکاتہم نے، بلکہ 2 حفاظ۔ آج کل الحمدللہ ڈبل انجن میں گاڑی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، بھول چوک لغزشوں کو اللہ معاف کرتے ہوئے اللہ اسے قبول فرمائے۔ ہماری بہنوں نے بھی تراویح پڑھی اور وہ بھی شریک ہو رہی ہیں، بہت اونچی بات ہے، یہ انتظام واقعی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے نے ہماری بہنوں کو بڑا محروم رکھا ہے، بڑا محروم رکھا ہے۔ اب ہمارے یہ نظام ہونا چاہیے کہ ہماری بہنیں دین سے برابر استفادہ کریں۔ جب وہ دین سے استفادہ کریں گی اور دین کی سمجھ ان میں آئے گی تو ہمارا گھر دیندار ہوگا، اور گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی دین سیکھے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں کا استقبال کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس طرح کے انتظام ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب سے میں بھی اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی اس رمضان کے مقدس مہینے میں اور اس کی طاق راتوں میں ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ اے اللہ، پورے عالم کے مؤمنین مومنات، مسلمین مسلمات کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ، اقوام عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کے قصوروں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم لوگ مجرم ہیں۔ اے اللہ، ہم لوگ گنہگار ہیں۔ اے اللہ، ہم سب خطا کار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، توبہ پہ استقلال عطا فرمائیے۔ اے ہمارے رب، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، توبہ کر کر پھر اے اللہ پھر گناہ کر جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا توبہ بھی کمزور ہے، ہمارے توبے ٹوٹ جاتے ہیں۔
اے اللہ ہم تو عادی مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم عادی مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم توبہ کر کر پھر جاتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں، میرے مولا آپ ناراض نہ ہوئیے، آپ خفا نہ ہوئیے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ اپنی محبت سے ہمیں محروم نہ کیجئے، اے اللہ ہمارے قصوروں کی وجہ سے آپ اپنی محبت سے ہمیں محروم نہ کیجئے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہمیں ذلیل نہ کیجئے، ہمیں رسوا نہ کیجئے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب آپ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے، مولا ہمیں کافر اور مشرکوں کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ ہم صحت سے بھی کمزور ہیں، ایمان سے بھی کمزور ہیں، یقین سے بھی کمزور ہیں، حالات سے بھی کمزور ہیں، میرے رب آپ تو کمزوروں پہ رحم کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور امت ہے، آخری دور کے لوگ ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ ظالم حکمرانوں کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ ظالموں کے حوالے نہ کیجئے، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کیجئے جو اے اللہ ہمارے اور ہمارے بال بچوں کی پرواہ نہ کرے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ موت ایک دن آنی ہے، اے اللہ بے شک موت آئے گی، ہم موت سے پناہ نہیں، اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی اور آپ کے جلال اور آپ کے خفا اور آپ کے غصے سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ موت جب بھی آئے آپ ایمان والی موت عطا فرمائیے، راحت والی موت عطا فرمائیے، اپنی محبت والی موت عطا فرمائیے، عزت والی موت عطا فرمائیے، برکت والی موت عطا فرمائیے، ایمان اور مسلمان والی موت عطا فرمائیے، اے اللہ اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اچانک کی موت، عبرت کی موت، رسوائیوں کی موت، کفن کے بغیر والی موت، غسل کے بغیر والی موت، جنازے کے بغیر والی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی آل و اولاد اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یہ کیسی موتیں ہو رہی ہیں کہ بعض کو جنازے کی نماز بھی نصیب نہیں ہے، بعض کو گھر کا کفن بھی نصیب نہیں ہے، اپنوں کا کاندھا بھی نصیب نہیں ہے، اپنوں کا غسل بھی نصیب نہیں ہے، اے میرے مولا بے شک ہماری دولت، ہماری چاہت، ہمارے منصب، ہماری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، ہمارے رب ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائیے، آپ اپنے محبوب بندوں والی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ عزت کی کفن، اے اللہ غسل، نماز جنازہ اور مغفرت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، بیوی بال بچوں کو، ہم سب کے تمام مسلمانوں کے بیوی بال بچوں کو اور قیامت تک بیٹے اور بیٹیوں کی اولادوں کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت، تندرستی، شفا، خیر، سلامتی اور خوشحالی، عزت، عافیت کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائیے، اسلام پہ زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے حوالے نہ کیجیے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں مخلوق کے حوالے نہ کیجیے، یا اللہ جاہ طلبی اور شہرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، مال کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بال بچوں کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اسٹیٹس کے غرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ نظر کے فتنے، زبان کے فتنے، یا اللہ جسم کے تمام اعضاء و جوارح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس دور کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ٹیکنالوجیز کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے وقت آپ کی یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے ہمارے رب آپ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، میرے مولا آپ نے کوئی کمی نہیں دی، کوئی کمی نہیں دی، ہم اقرار کرتے ہیں میرے رب، ہم مجلس میں اقرار کرتے ہیں میرے رب کہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، آپ اکلوتے رب ہیں ہمارے، اے اللہ آپ شہادت دیتے ہیں آپ اکیلے واحد ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں، اے ہمارے مولا ہمارے سوا تو آپ کے کروڑوں بندے ہیں، آپ جس سے چاہیں دین کا کام لے لیں، لیکن اے ہمارے رب ہم کہاں جائیں گے، آپ کے سوا تو ہمارا کوئی خدا نہیں ہے،
آپ کے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں ہے، آپ تو اکیلے ہمارے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ کیجیے، اپنی محبوبیت عطا فرمائیے، ولایت عطا فرمائیے، راتوں میں اٹھ کر رونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بال بچوں کو صالح بنا دیجیے، ہمارے اہل و عیال کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، ہمارے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اس دنیا کی تنگدستی سے بھی بچا لیجیے، گداگری سے بچا لیجیے، مفلسی سے بچا لیجیے، محتاجی سے بچا لیجیے۔ یا اللہ برکت والا مال عطا فرمائیے، یا اللہ خیر والی روزی عطا فرمائیے، عزت والی حلال اور آسان روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنا بنا کے رکھیے، اپنا بنا کے رکھیے، یا اللہ غیروں کے نہ بن سکے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت کے قابل بنا لیجیے، یا اللہ ہماری جان مال کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، ہمیں سلامتی عطا فرمائیے۔ یا اللہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اب ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ اے اللہ ہم اس رمضان میں جو لغزشیں ہوئی ہمیں معاف فرما دیجیے، اور اس رمضان میں جب آپ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرمائیں گے تو میرے رب ہم جیسے پاپیوں کی بھی مغفرت کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بیوی بال بچوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے، یہاں بیٹھے ہوئے مجلس، حاضرین مجلس اور ان سب کے اہل و عیال بال بچوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے ابو اب دنیا میں نہیں، امی دنیا میں نہیں، یا اللہ قبر کی تنہائیوں میں ہیں، ان کے بھائی بہن آل اولاد، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ دیر سویر ہم لوگ بھی اپنی قبروں میں جائیں گے، یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے کو آپ اپنے نور سے منور روشن فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر چلنا مقدر فرما دیجیے ہمارے لیے۔ یا اللہ آپ اپنا فضل عظیم عطا فرمائیے، آپ اپنی مغفرت ہم سب کو نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیے، پل صراط کی راہوں کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو مقام عطا فرمائیے، ہمارے اگلوں کو بھی، ہمارے پچھلوں کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیے۔ یا اللہ بے حساب کتاب کے ہم سب کو جنت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ موت کے وقت ہر فتنے سے بچا لیجئے، حرام روزی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائیے، اچھے دیندار لوگ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو زندگیوں میں جو رمضان آنے والے ہیں ان سب کے بھی اکرام کی توفیق عطا فرمائیے، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائیے، مقبول عبادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن کے دلوں میں ارادے ہیں، ان سب کے مقاصد حسنہ جائزہ میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ پوری انسانیت کو شفا عطا فرمائیے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہندوستان میں اسلام کے اقبال کو بلند فرمائیے۔ یا اللہ یہاں کی حکومت میں اسلام اور مسلمانوں کا احترام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائیاں آپ سے طلب کی ہیں ان تمام بھلائیوں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ مانگا ہے ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.